بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کل جس طرح کے ایک واقعہ جو وہ کرنل کی بیوی ہے وہ زبان زد عام ہے، تو اس حوالے سے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس واقعے کو کنیکٹ کرتے ہوئے معاشرے کے چند ایسی ضروری چیزیں جو اس معاشرے کو آنے والے وقت میں ایک خطرناک صورتحال سے نمودار آزما کر سکتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرا کوئی ذاتی یہ پروگرام نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ یہ شاید اس کا انڈیویجول کیس ہے، لیکن برکیف میں اس کے اوپر اس کی جو کرنل کی بیوی نے حرکت کی ہے پولیس والوں کے ساتھ، بدتمیزی اور جو گالیاں وغیرہ نکالی ہیں، اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ پچھلے چند روز سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور مین میڈیا پہ اس کے بارے میں کافی کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور وہ جائز بھی ہے، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اسی چیز کو کنیکٹ کرتے ہوئے جو باقی چیزوں کے ساتھ اس کا ربط پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، اس کے اوپر چند چیزوں کی نشاندہی کروں گا، آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آئے روز ہوتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے پہ کتنے برے اثرات آنے والے وقتوں میں ڈال سکتی ہیں۔ ہمارا وہ بدقسمت معاشرہ ہے کہ اس معاشرے میں جس شخص کو بھی، جس ادارے کو بھی، جس شخصیت کو بھی طاقت ملی ہے، وہ طاقت چاہے کسی صورت میں بھی ہے، کیونکہ یہ جو طاقت ہوتی ہے یہ انسان کی اپنی ذاتی اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ طاقت کا براہ راست جو دوسرا نام ہے وہ ذمہ داری ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کرنل کی مثال کو لیجئے، کیونکہ کرنل بحیثیت انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا ایک نام ہوگا، ایک جسم ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب وہ کرنل بنا ہے، ایک قوم نے، ایک ادارے نے اس کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے، جسے اسے نبھانے کے لیے اس نے قسم کھائی ہے۔ اصل میں یہ جو طاقت ہے، اس کا اصل سر چشمہ جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جو مختلف قسم کی ایک سے زیادہ بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور اصل میں یہ جو ذمہ داری کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ صرف یہ کرنل کی بیوی کے حوالے سے ہی نہیں، پاکستان میں جس شخص کو بھی کوئی ذمہ داری ملی ہے یا کوئی طاقت ملی ہے، اس نے پھر اس کو ابیوز کیا ہے۔ آپ کرنل کی بات کر لیں، اس کے بعد جو باقی افسران ہیں ان کی اولادوں میں بھی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر سے مراد ہے اکثر، تمام لوگ اس میں نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت شریف النفس ہیں اور ان کی بہت اچھی تربیت بھی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ ایک منسٹر کی مثال لے لیجئے، آپ کے ہاں ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں جس میں وزیروں کے بچوں نے عوام کے ساتھ یا عوام روڈ پہ چلتے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی جو حکومتی طاقت ان کے والدین کو یا چچا کو یا بھائی کو ملی ہوتی ہے، اس کو کس حد تک ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوکل اپنے ایم این ایز جو ایم پی ایز ہیں ان کے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں اس طاقت کو عوام کے اوپر مسلط کرنے کا، عوام کو ایک میسج دینے کا کہ اس وقت ہم جو ہیں آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے سسٹم میں یہ خرابی ہے کہ ہمارے سسٹم میں ڈسکریمنیشن ہے، یہ امتیازی سلوک عام عوام کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سسٹم میں بھی پایا جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا اگر یہ سسٹم میں پایا جائے تو آپ اس میں کوئی حد درجہ تک تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ کو سسٹم جو لیجسلیشن ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ انہی عوام کے اوپر جو لوگ مسلط ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، ان کے بڑی سپورٹ کرتا ہے۔ اور آپ نے ماضی میں بے شمار ایسے واقعے دیکھے ہوں گے، آپ کا تجربہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ یا پھر چھوٹے اداروں کے کچھ افسران کے ساتھ ایسے سلوک روا رکھے، ان کا کچھ بھی نہیں بنا، یا تو ان کو وہ ایک محکمے کی جو کارروائی ہوتی ہے اس میں ان کو پھر 2-4 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے وغیرہ، چھوٹی موٹی سزائیں دے کر ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بڑا ایسا قانون ہی ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ چیزیں معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ تو چند لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن اگر عام عوام میں دیکھا جائے
جائے، کسی تھانے دار کو دیکھ لیں، کسی تحصیلدار اور پٹواری کو دیکھ لیں، یا کسی جو چھوٹے ادارے ہیں اس کے کسی افسر کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنی طاقت کا اسی طرح ابیوز کرتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ معاشرے میں پروان چڑھنے والی جو چیزیں ہیں یہ معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں آنے والے وقتوں میں۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی سخت قانون سازی نہ کی، کوئی ایسے سخت قوانین معاشرے میں نافذ نہ کیے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو چند لوگ ہیں، یہ جو چند فیملیز ہیں، یہ جو بڑے بیوروکریٹس ہیں، کوئی ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، یا کوئی منسٹرز ہیں، کوئی جنرل ہے یا میجر ہے، اس کی جو جاننے والے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ایسے کاموں میں شریک ہوتے رہیں گے، وہ اس طرح کے معاملات کو اپنی ذاتی دلی جو سکون ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر وہ تھوپتے رہیں گے۔ لیکن اس میں بیسک جو چیز ہے، جو میرا مدعا ہے آپ کو سمجھانے کا، بیان کرنے کا، کہ ہمیں لیجسلیشن کرنی ہوگی۔ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر اس بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہے تو وہ کرنی ہوگی۔ اگر ایسے قوانین موجود ہیں تو اس کو عوام کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا، ان کو اس جو قانون کی کتاب ہے اس میں سے نکال کے سڑکوں کے اوپر لے کے آنا ہوگا، اداروں میں لے کے آنا ہوگا، تاکہ عوام جو ہے فیل فری محسوس کرے، اور عوام میں جو ایک اس وقت گھٹن کی فضا موجود ہے وہ اس سے فری ہو سکیں کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، نہ کہ صرف وہ ہائی کلاس کی جو پورے پاکستان کی کریم ہے، جو چند خاندان ہیں، چند ادارے ہیں اور چند لوگ ہیں جو وہ خود اور ان کے بچے اس پوری پاکستان کی جو لگژری لائف ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے مزے لیتے ہیں، اور عوام کے لیے آخر میں بھوک ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، لاک ڈاؤن میں گھروں میں بیٹھنا ہے، اور پھر ان کے لیے دھکے ہیں۔ اس لیے اس جو پورے سینیریو ہے، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں اس ایک عورت کے حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بہرکیف ہمارا پورا معاشرہ، ہمارے پورے معاشرے کے وہ تمام لوگ جن کے پاس کسی درجے کی، کسی حد تک وہ طاقت ہے، وہ موجود ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بڑے بھرپور انداز میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے تجربات ہوں گے کہ آپ نے ان لوگوں کو براہ راست دیکھا ہوگا، براہ راست آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہوگا اور جائزہ لیا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور جو ساتھ میں چھوٹا وہ بٹن ہے سبسکرائب والا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو گھنٹی والا نشان ہے اس کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔